ایک بہن نے سوال کیا ہے کراچی سے، وہ سوال کرتی ہیں کہ کیا صلاۃ التسبیح ثابت ہے؟ دیکھیے اس بارے میں اہل علم مختلف ہیں، ان کی رائے مختلف ہے، کیونکہ اس حدیث کے بارے میں ان کا حکم مختلف ہے کہ وہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں۔ لیکن ہماری تحقیق میں سنن ابی داؤد کی 1297 نمبر حدیث، اس کی سند حسن ہے، قابل حجت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتانا ثابت ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا اس حدیث کی روح سے اس کا طریقہ بھی ہم مختصراً بتا دیتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ آپ کو میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ کے لیے میری ایک آفر ہے، ایک آپ اسے قبول کریں۔ 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور ان 4 رکعتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، قیام میں جب آپ قرات مکمل کر چکے ہیں تو 15 دفعہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ قیام میں 15 دفعہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع سے سر اٹھا کر 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 2 سجدوں کے درمیان میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اگلی رکعت میں اٹھنے سے پہلے 10 دفعہ۔ یہ ٹوٹل ایک رکعت میں 75 دفعہ بن جائے گا۔ 75 دفعہ یہ تسبیح آپ نے ایک رکعت میں پوری کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسری رکعت میں اٹھتے وقت اور اسی طرح چوتھی رکعت میں اٹھتے وقت سجدے کے بعد آرام سے بیٹھ کر اٹھنا ہے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہی ہے، نماز تسبیح سے بھی، کہ اگر یہاں بیٹھنا مسنون نہ ہوتا تو اس بیٹھنے میں اذکار کیوں بتائے جاتے کہ 10 دفعہ آپ نے یہ کہہ کر اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، جو جلسہ استراحت اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ 4 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، اگر آپ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھیں، مہینے میں نہیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھیں، سال میں بھی 1 دفعہ نہیں پڑھی جا سکی آپ سے تو زندگی میں کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھیں۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے، تو جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن میں خاص کر کے، یہ رمضان مبارک میں اس کو خاص کر کے، اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے یا جمعہ کے دن خاص ہے۔ ہاں، رمضان مبارک میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن اسے رمضان کے ساتھ خاص نہ سمجھے، اور اسی طرح کسی دن کے ساتھ خاص نہ سمجھے، بلکہ رمضان اور غیر رمضان میں کسی بھی دن جب اس کے پاس وقت ہو تو نماز تسبیح ادا کر لے۔ اسے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ شرف حاصل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ ایسا کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے پہلے اور آخری سارے گناہ، قدیم اور جدید سارے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے اور غلطی سے سرزد ہوئے سارے گناہ، صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ، اور مخفی اور علانیہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت آپ کے اس صلاۃ تسبیح کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ لہٰذا اس کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔